بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. محترم حاضرین جمعہ و حاضرات، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے. اللہ جل شانہ سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تسبیح، تکبیر، تحمید، تمجید کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً انگنت مرتبہ ناتعداد مرتبہ درود و سلام بھیجنے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حاضرین گرامی قدر، آج جس موضوع پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی ہمت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور موجودہ صورتحال. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ 15 تاریخ ماہ اگست 2025 ہے. اسی تاریخ کو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی. ہندوستان بہت ہی پرانا ملک ورلڈ کی تاریخ میں پایا جاتا ہے، ورلڈ کے میپ میں پایا جاتا ہے. بہت قدیم یہاں کی تاریخیں ہیں. ہندوستان کوئی
چھوٹا ملک نہیں، پورے دنیا کے اندر بڑے ملکوں میں ہندوستان کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے بھی جب کل ہند مجتمع طور پر، جس کو ہم اکھنڈ بھارت کے نام سے جانتے ہیں، یہ پایا جاتا تھا، اس کی آبادی بھی بہت بڑی تھی اور اس کا مربع میل بھی بہت وسیع و عریض تھا، جس میں افغانستان، سری لنکا، پاکستان اور اسی طرح سے برما وغیرہ، انڈومان نیکوبار کے ایریے شامل تھے، جس کی آزادی کے بعد اس کے کئی حصے ہو گئے۔ ہندوستان کی قدیم جی ڈی پی، جس وقت مسلمان یہاں پر برسر اقتدار تھے، دنیا کے اندر بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھے پیمانے پر پائی جاتی تھی۔ یہاں کی اکانومی ورلڈ میں ٹاپ لیول کی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان حکمرانی کر رہے تھے، اور مسلمان جتنے بھی حکمران اس ہندوستان کے گزرے، انہوں نے ہندوستان کو صرف بنایا ہے، ہندوستان کو کبھی یہاں سے دوسری جگہ اس کی جائیداد کو منتقل نہیں کی۔ ہندوستان کی ایک قدیم تاریخ رہی ہے، جس کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 850 سال تک حکومت کی ہے، اور اس پیریڈ میں کبھی کسی پر، کسی ذاتی واد پر، کسی کلچر اور مذہب پر کوئی دھاندلی نہیں کی گئی، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی گئی۔ لیکن آج کی تاریخ میں مسلمانوں کے ان واقعات کو، ان حالات کو لوگوں کے سامنے برا کہہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی چھوی خراب کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی ریشہ دبانیاں چلی جا رہی ہے جو اسلام کی صحیح تاریخ تھی، مسلمانوں کی ہندوستان پر حکمرانوں کی، اس تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ جب یہاں کی جی ڈی پی اور اکانومی بہت زیادہ بڑھی تو لوگوں کی نظروں میں چبھنے لگی، اور سب سے زیادہ چبھن اگر کسی ملک، کسی کنٹری کو ہندوستان کی اکانومی کو لے کر کے ہوا تو وہ برٹش قوم تھی۔ انہوں نے تجارت کے غرض سے ہندوستان کا سفر کیا، یہاں کے تمام ویلوز کو دیکھا تو پایا کہ ہندوستان اس وقت اوج ثریا کا سفر کر رہا ہے، یہاں کی اکانومی ورلڈ پیمانے پر بہت بھاری ہے، کیوں نہ یہاں پر اپنے سکے جمائے جائیں اور اس کے بعد اس ہندوستان کو کنگال کیا جائے۔ ایک بہانے سے 1754 سے قبل کچھ تاجر ہندوستان میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے بزنس شروع کی، تجارت شروع کیا، یہاں تک کہ بنگال کی وادیوں میں، کلکتہ کے شاہراہوں پر گورے چمڑی والوں کا دورہ شروع ہوا، اور انہوں نے ایک بہانے سے تجارتی منصوبے کو لے کر ایک کمپنی قائم کی، جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس سے انہوں نے بزنس کو شروع کیا، گرم مسالوں کی تجارت کرتے، دھیرے 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 اپنے رہنما بنانا شروع کیے، اور مالدار مسلم اپوزیشن لوگوں سے انہوں نے ملنا شروع کیا، اور شیعیت اس وقت ہندوستان کے اندر کافی مقدار میں پائی جاتی تھی، ان سے انہوں نے دسترس حاصل کی۔ جب ان کا لوہا دھیرے دھیرے گرم ہو گیا اور منصوبہ بندیاں ان کی پوری ہو گئی، تو ہندوستان کے چپے چپے پر انہوں نے اپنی ایک ایک ساخت قائم کرنا شروع، یہاں تک کہ حکمرانی کے اندر بھی ان کا اندراج ہونا شروع ہو گیا، وہ انٹرفیئر کرنے لگے۔ لیکن اس وقت کا جو امیر تھا
نواب علی وردی خان یہ بنگال کے اس وقت کے بہت بڑے حاکم تھے. ان کی نیابت میں پوری ریاست بنگال تھی اور اطراف کے کئی سارے ریاستیں ان کے زیر تحت تھی اور وہ ان پر حکمرانی کیا کرتے تھے. یہ انگریزوں کی چال کو بھاپ گئے اور انہوں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کی. علی وردی خان نے ان کے ساتھ جنگ کیا اور جنگ کرنے کے بعد ان کو اپنے یہاں سے بھگایا اور انہیں شکست دی. وہ مجبور ہو کر کے ایک فورٹ ولیم کے نام سے کلکتہ کے اندر ایک علاقہ تھا جہاں پر ان کی چھاؤنی قائم تھی، وہاں پر وہ چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے بھی انہیں نکلنے پر مجبور کیا اور وہ بھاگ کر ڈائمنڈ ہربل نامی ایک ایریا جہاں کلکتہ کے اندر ان کی ایک بہت بڑی چھاؤنی بنائی گئی تھی جہاں پر وہ قیام پذیر تھے، وہاں تک انہوں نے نواب علی وردی خان نے ان کو بھگا کر ان کے خیموں میں جو ہے محصور کر دیا. وہ حالات کو جان گئے تھے کہ اب یہ لوگ اپنے معاملے میں آگے بڑھتے رہیں گے، اس لیے ان کو پناہ نہ دی جائے. اور آج بھی وہ ڈائمنڈ ہربل جو ایریا ہے کلکتہ کا وہ بہت مشہور ایریا ہے. وہاں پر جب انہوں نے پناہ لی اس جگہ پر بھی علی وردی خان نے اپنے تمام مشیروں کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور وہاں پر وہ تھوڑی سی شکست حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو وہاں پر قدم جمانے نہیں دیا. تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ علی وردی خان بہت دن تک باقی نہ رہے. کچھ دنوں کے بعد ہی علی وردی خان کا ان انگریزوں نے، ان گوری چمڑی والوں نے جو ہے انہوں شہید کر دیا. اور جو علاقہ ڈائمنڈ ہربل کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں پر ان کی چھاؤنی تھی انگریزوں کی، اس چھاؤنی پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور وہ چھاؤنی آج ختم ہو گئی ہے. حاجی پور کے نام سے آج بھی وہ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ انگریز بسا کرتے تھے وہ حاجی پور آج کلکتہ کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی کے نام سے وہ مشہور ہے. اس کے بعد جب نواب علی وردی خان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کے نواسے سراج الدولہ نے باغڈور سنبھالی. سراج الدولہ ایک بہادر اور جنگجو انسان تھے اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کی پورے ہندوستان پر حکمرانی چل رہی تھی اور ہندوستان میں مسلمان ہی صف اول میں انگریزوں کے مقابل میں کھڑے تھے. کوئی قوم کے لوگ جتنے بھی ہندوستان کے اندر اقوام پائی جاتی تھی، جتنے بھی خاندان کے لوگ پائے جاتے تھے، جتنے بھی ریلیجن کے لوگ پائے جاتے تھے، مسلمانوں کا بہت کم سپورٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ سکھوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور انگریزوں کی پشت پناہی حاصل کیا. اور ہندوؤں میں بہت بڑے بڑے لوگ جو انگریزوں کی پشت پناہی میں تھے انہوں نے ان کا سپورٹ کیا اور مسلمان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. لیکن اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو ہمت دی جنہوں نے انگریزوں سے لڑنے کی قسم کھائی، جنہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہندوستان کے حالات تو لوگ خراب کر رہے ہیں. تو اس زمانے کے کلکتہ کے راجا سراج الدولہ نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن جب گھر کے اندر ہی اپنا کوئی رازدار اپنے تمام کاموں کی راز لوگوں کے درمیان فاش کرتا ہو تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے، اردو کا ایک محاورہ ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. سراج الدولہ کا ایک مشیر تھا، وہاں کا حکمران جس کو ہم جعفر صادق کے نام سے جانتے ہیں. یہ جعفر صادق اتنا خطرناک تھا جس کا کوئی انتہا نہیں. اس نے انگریزوں سے مسافہ ملایا اور سراج الدولہ کے تمام راز کو لے جا کر کے ان کے سامنے بیان کر دیا. بیان کرنے کے بعد انگریزوں نے سراج الدولہ پر جو ہے
حملہ کیا اور سراج الدولہ کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ انہوں نے 1757 میں جام شہادت حاصل کی اور اس کے بعد اپنے دکن کے علاقے میں، جس کو ہم لوگ میسور کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑے راجا میر حیدر علی، جن کے فرزند ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پائے جاتے ہیں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کیا۔ کئی ساری تقریباً 4 جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں انہوں نے ان کو شہید کیا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد محترم میر حیدر علی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے فرزند جو بہت ہی عقل مند اور ہوشیار اور ہندوستان کے وہ آدمی تھے جنہوں نے حکمرانی سنبھالی اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 4 مئی 1799 میں ان کو سری رنگا پٹنم میں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے گئے، انگریزوں کا اس وقت کا جو سردار تھا، وہ سردار ان کے چھاتی پر کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہا تھا کہ آج کے بعد اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنے ہمارے مد مقابل تھے سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی مقابلہ، اب ہمارا کوئی سپورٹ یا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس صرف ہمارے سپورٹر باقی۔ اس کے بعد انہوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا اتیاچار کیا کہ جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہندوستان کے تحریک شہیدین میں شہید ہونے والے علماء کرام کو۔ جب یہ حالات دیکھا، اس زمانے کے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دلی کے اندر انہوں نے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک میں انہوں نے شامل کیا سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کو، جو بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، محدث دہلوی اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے تحریک چلائی ہندوستان کے اندر، اور باقاعدہ طور پر ان کے فرزند سید عبدالعزیز شاہ کے فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے شہادت کے بعد جب انہوں نے باغ ڈور سنبھالا تو پورے ہندوستان کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو لے کر کے گلی گلی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، یہاں تک کہ پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی، اور مسلمانوں نے اس وقت ان کا ساتھ دیا، اور سارے مسلمان ان کے ساتھ مل کر کے تمام تنظیموں کو جوڑنا شروع کر دیے۔ جتنی ہندوستان کے اندر تنظیمیں پائی جاتی تھی، چاہے وہ سکھ برادری کی ہوں، عیسائی کمشنری سے ہوں، یا اس طرح سے ہندوازم کے معاملات کے کمشنری سے ہوں، سارے لوگوں کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی۔ جب یہ جوڑنا شروع کیے تو بڑے بڑے جو ہندوستان کے اندر متفکر لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ اگر آج ہم اپنے ہندوستان کو نہیں سنبھالیں گے تو ہم ان انگریزوں سے اپنے ہندوستان کو خراب کر لیں گے، ہندوستان کو انگریز پورا کا پورا بیچ ڈالیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیے تھے کہ انہوں نے تجارت کے بہانے ہندوستان کے تمام جتنی سونے کی چیزیں تھی، سونے کے خزانے تھے، ان کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے شپس کے ذریعہ سے ہندوستان کے پورے خزانے لوٹ کر کے برٹش برطانیہ پہنچایا جانے لگا تھا، یہاں تک کہ ہندوستان کی اکنامی دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی، اور یہ جنگ صرف 1 سال نہیں بلکہ 200 سال چلی۔ سن 1754 سے لے کر کے سن 1947 تک یہ جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو کہ انہوں نے ایک ایسی مہم چلائی اور 15 سال تک ان کو جیل میں اٹھا کر کے ڈال دیا گیا۔ جیل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک پرچہ جاری کیا الہلال کے نام سے۔ اس پرچے کے اندر تمام
بڑے بڑے علماء کے اندر بڑے بڑے علماء کو اس پرچے کو پہنچایا اور اس پرچے کے اندر تحریر فرمائی کہ آج ضرورت ہے تمام لوگوں کو جوڑ کر کے ہندوستان کا مقابلہ، ہندوستان میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کی تحریک پر پورے ہندوستان کے علماء جمع ہوئے اور بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے اور تحریک شہیدین کو انہوں نے قبول کیا، اور اسی طرح سے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریک ہلال کو اوپر پابندی لگائی گئی، اور اس زمانے میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان اس وقت توحید کے اوپر لکھی گئی کتاب تھی، اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ نے ایک کتاب اپنے نام سے لکھی ملفوظات احمد، جس کے اندر توحید کا بیان تھا۔ اور اسی طرح سے شرح وقایہ کے اندر ایک باب تھا کتاب الجہاد۔ اس جہاد کے ان تینوں کتابوں کے اوپر انگریزوں نے پابندی لگا دی کہ جن کے اندر ایمان ہوگی، توحید کی طاقت اور قوت ہوگی، ہم ان توحید والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے گن کر کے اس زمانے میں اہل الحدیث کے جانب ایک نام منسوب لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ وہابی ہیں۔ ان تمام انگریزوں نے پوچھ کر کے وہابی تمام علماء کو قتل کیا، اور جب یہ تحریک شہیدین کلکتہ سے نکل کر کے بہار کی جانب پٹنہ کے جانب روانہ ہوئی تو پٹنہ کے اندر ایک علاقہ پایا جاتا تھا صادق پور کا، جہاں پر ہزاروں گھر تھے، اور ان گھروں کے اندر بڑے بڑے علماء اہل حدیث پائے جاتے تھے۔ انگریزوں کو جب پتا چلا کہ علماء صادق پور کے اندر بڑی طاقت اور قوت ہے، ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہے، توحید کا ان کے اندر جو ہے بہت بڑا طوفان بپا ہے، تو ان سارے انگریزوں نے مل کر کے علماء صادق پور کا محاصرہ کیا، اور ایک ایک علماء کو پکڑ کر کے درختوں پر سوریاں لگا دی۔ تقریباً ایسے 500 سے لے کر کے 50,000 تک کے لوگوں کو جو ہے سوریا پر لٹکائی گئی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی قربانیاں کم نہیں ہیں، لیکن آج ہم لوگوں کے اس تاریخ کو لوگ بھلا دے رہے ہیں، اور اس تاریخ کو ہمارا مسلمان نہیں جان پا رہا۔ اور مسلمان اس وقت صف اول کا سب سے پہلا مجاہد تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور مسلمانوں سے انگریز اپنی حکومت بنانا چاہ رہے تھے، مسلمانوں سے حکومت چھیننا چاہ رہے تھے، اس لیے مسلمانوں نے ان کا بڑھ چڑھ کر کے مقابلہ کیا، اور ان کے ساتھ اپنی جان شہادت پیش کی۔ یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انگریزوں نے انڈمان نکوبار کے اندر ایک کالا پانی کی سزا دینے والی جیل تیار کی، جس کے اندر مسلمانوں کو تقریباً ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو داخل کیا گیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر 95% مسلمان تھے، اور اس 5% صرف ہندو تھے۔ 5% ہندوؤں نے انگریزوں سے مماثلت کر لی، اپنے معاملات کو طے کر لیا، اور کتنے ہندوؤں کو اس میں سے چھوڑ دیا گیا، اور تقریباً 95% مسلمان جو اس کے اندر محصور تھے، مقید تھے، جو اس کے اندر زندان کے اندر موجود تھے، جو کالا پانی کی سزا پا رہے تھے، انہیں اس کے اندر قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، بھوکوں پیاسے وہ اپنے جان جو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی۔ بڑے بڑے جس میں علماء کی بڑی تعداد تھی، وہ کالا پانی کی سزا آج بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہے، اور اسی نام میں ایک نام جو ہمارے ہندوستان کے بڑے لوگوں میں نام آتا ہے، اس کا نام جو ہے آپ لوگ سنتے ہیں، جس کو آج کا ہندوستانی ان کو پوجا کرتا ہے، اور اس پوجا کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے اس پوجے کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کو آپ اپنا بھگوان مانتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں بہت بڑا رول رکھتا تھا، حالانکہ وہ ہندوستان کے کالا پانی سزا پانے والوں میں سے ایک ایسا ہندوستان کا مخبر بنا جس کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، میر ساورکر۔ میر ساورکر، اس نے خط لکھا انگریزوں کے نمائندوں کے نام اور معافی طلب کی، اس کو آزاد کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب تک وہ ہندوستان کے اندر زندہ رہا، انگریزوں کی غلامی میں اور ہندوستان کے خلاف مخبری کا کام کرتا رہا۔ آج لوگ جو ہے اس کا نام لے کر کے اس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے ہندوستان کو ناکام کرنے میں، ہندوستان کو جو توڑنے میں اتنا بڑا رول ادا کیا تھا۔
لیکن آپ قربان جائیں اس وقت کے علماء کرام کو جنہوں نے اپنی جان آفری کے حوالے کرتے ہوئے ہندوستان کو آزاد کروایا، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 1947 کے اندر اسی 15 اگست کے دن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ لیکن آج کا جو موجودہ حال ہے ہمارا، کیا ہم اس وقت آزاد ہیں یا نہیں آزاد ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان یا کانگریس اور اس وقت کی حکومت کی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان جب بٹنے لگا، مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کے آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے اندر کہا تھا کہ اے میرے بھائیو، آپ ہندوستان چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تم نے کل شام اسی گنگا کے کنارے وضو کی، جمنا کے کنارے وضو کیا ہے، اور آج تم اپنے اسی وضو خانے کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک تشریف لے جا رہے ہو۔ یہ تمہارا مادر وطن ہے، تمہارے پرکھے وہاں پر مدفون ہے، تم اس شہر کو چھوڑ کر کے، اس ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس مت جاؤ، دوسروں کے اپنا ملک مت بناؤ۔ لیکن مولانا ابوالکلام کی تقریر کو بہت کم لوگوں نے اپنے اندر اثر انداز کیا، جو اثر انداز کیے وہ تقریباً 40 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ وہ پاکستان جو ہندوستان سے الگ ہوا، جس کی آبادی تقریباً آج 23 کروڑ ہے، جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں آباد ہیں، لیکن آج جہاں ہندوستان کا مسلمان موجود ہے، اس ہندوستان کے مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح سے آزادی کے وقت اس نے سبق دیا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کا جو آئین بنایا گیا وہ ہندوستان کا آئین ہمارا ہے، ہم آئین کے مطابق زندگی جیئیں گے، اور اسی آئین کے خلاف آج بہت ساری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کو متحد ہو کر کے اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو عام کرنے کا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا اس پیغام کو ہم دنیا میں عام کریں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، اپنے آپ کو رنجیدہ خاطر، اپنے آپ کو مرور خاطر میں نہ لاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان پر قائم ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر ایمان کے پختگی کی، ایمان کو مضبوط کرنے کی۔ اگر آج کا مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے تو دنیا کی ساری قوت، ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہندوستان جس کے اندر آج ہم بس رہے ہیں یہ بائی چانس نہیں ہے، ہم بائی چوائس یہاں پر آئے ہیں۔ ہم اپنے ہندوستان کو خود ہم نے منتخب کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو یہاں رہنا پسند کیا ہے، اس لیے ہندوستان ہمارا ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے، بڑے بڑے سورما دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے ظالم حکمران آئے، سارے لوگوں کی حکمرانیاں چلی گئی، لیکن ہندوستان کا مسلمان اپنی جگہ پر قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ مسلمانوں کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اللہ رب العالمین کی زمین میں اقامت چاہیے، تم زمین پر اللہ رب العالمین کے حاکم بننا چاہتے ہو، حکمران بننا چاہتے ہو، زمین پر اپنا مرتبہ چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو، نہی عن المنکر کے تمام لوگوں کو منع کرو، وللہ عاقبۃ الامور، اور انجام اللہ رب العالمین پر چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار یہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان آج آزاد ہونے کے باوجود بھی غیر آزادی محسوس کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اور جس طرح سے اپنے مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں روبہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے آئندہ زندگی کے اندر بھی انہیں اپنے تمام نمازوں کو، عبادتوں کو، قرآن کی تلاوت کو کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ظالم حکمران ہمارے ایمان کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہمارے ایمان کی عملی جو اثرات ہیں اس کے اوپر پابندیاں نہ لگا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو امن و امان کے ساتھ ہندوستان کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام مسائل کو آسان فرما، اور ظالم حکمرانوں کے ظلم کو اللہ رب العالمین ختم کر دے۔ ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں،
ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. ظالمان بہت آئے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ظلم کا مقابلہ ایمان کے ساتھ عمل کا دیا ہے. اگر ہمارے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کے مقابلے میں ظلم کو پارا پارا کر دے گا, ظلم کو چور چور کر دے گا. اس لیے ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ہم کو عمل کی ضرورت کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو عملی میدان میں آگے آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کو ایمان سمجھ کر کے ایمان کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروه ثم استغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب الحلیم.